الہی کرم سے تو اپنے یہ توفیق دے دے ہو شوق تلاوت عطا یا الہی۔ میں آپ کی خدمت میں وضو کا عملی طریقہ پیش کرتا ہوں، غور سے دیکھتے جائیے۔ پہلے نیت کر لیجئے، دل میں نیت حاضر ہونا کافی ہے، اگر زبان سے نیت کر لیں تو زیادہ اچھا ہے، اور بغیر نیت کے وضو کیا جب بھی ہو جائے گا۔ اور عام طور پہ جب آدمی وضو خانے پر بیٹھتا ہے، نماز کے لیے تیاری کرتا ہے، تو اس کے ذہن میں یہ میں وضو کر رہا ہوں، یہ بھی نیت ہی ہے۔ اور زبان سے نیت کرنا چونکہ افضل ہے، تو اس طرح کہہ لیجیے، میں حکم الہی بجا لاتے ہوئے پاکی حاصل کرنے کی خاطر وضو کر رہا ہوں۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں حکم الہی بجا لاتے ہوئے بے وضوئی دور کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں۔ اگر پہلے سے وضو ہے تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں اللہ کا حکم بجا لاتے ہوئے ثواب حاصل کرنے کے لیے وضو پر وضو کر رہا ہوں۔ بسم اللہ کہہ لیجیے، بہتر یہ ہے کہ بسم اللہ والحمدللہ کہیے، کہ حدیث پاک میں ہے کہ جو وضو سے قبل بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیتا ہے، جب تک وضو باقی رہتا ہے فرشتے اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمایا کہ بسم اللہ العظیم والحمدللہ علی دین الاسلام کہہ لیجیے، تو یہ زیادہ اچھا ہے کہ بسم اللہ والحمدللہ اس میں شامل ہے۔ اس کے بعد درود پاک پڑھیے، صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس کے بعد پڑھنا ہے کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ابتدائی کلمات کے بعد اب میں باقاعدہ وضو کا آغاز کرتا ہوں۔ یہ چونکہ اس وقت میرا وضو ہے اس لیے میں یوں نیت کر رہا ہوں، حکم الہی بجا لانے کے لیے، ثواب پانے کے لیے، مسلمانوں کو سکھانے کے لیے وضو پر وضو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی محمد، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پہلے اعضاء وضو پر پانی چپڑ لینا یہ مستحب ہے، اور سردیوں میں خصوصاً زیادہ افضل ہے۔ تو اس طرح یہ ہوگا کہ کھال نرم ہو جائے گی، بال بھی لیٹ جائیں گے، بال ہموار ہو جائیں گے، بال بچھ جائیں گے، کھال بھی نرم ہو جائے گی، بال بھی بچھ جائیں گے، اور اگر جھریاں وغیرہ سردی کی وجہ سے ہیں تو وہ بھی گیلی ہو جائیں گی، تو اس میں بآسانی پانی بہہ جائے گا۔ یہ پانی ملنے کا طریقہ ملاحظہ فرمائیے، حسب ضرورت لینا، ایک دم نل کھول دیں گے دڑ 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 تو پھر اسراف ہو جائے گا نا، بلا ضرورت پانی بہانا اسراف۔ یہ تھوڑا سا لیا اور یہ پانی دیکھیے ہاتھوں پہ مل لیا، مزید ضرورت پانی لیا، یہ منہ دھو نہیں رہا، میں پانی مل رہا ہوں، اور وضو سے قبل پانی ملنا مستحب ہے۔ آپ کو بھلے تعجب ہوتا ہے کہ کوئی اس طرح کرتا تو نہیں ہے، کرنے والے کرتے ہوں گے، ہر ایک کو ہم دیکھ نہیں پاتے، نہیں بھی کرتے تو بہرحال یہ کہ بزرگوں نے کتابوں میں یہی طریقہ دکھا ہے۔
یہ ہاتھوں پر بھی الحمدللہ پانی مل لیا. سردیوں میں زیادہ احتیاط کرنی ہوگی کیونکہ اس وقت گرمی ہے تو پانی جلدی پھیل گیا اور وہ اعضاء میرے جو ہے اس پر پانی لیکن تر ہو گئے. لیکن دھلے نہیں، اس لیے دھلنے کی تعریف یہ ہے کہ ہر جگہ سے کم از کم 2 قطرے بہہ جائیں. یہ پاؤں میں تر کر رہا ہوں، مستحب ہے تو پانی چپا رہا ہوں اس پر. اور پاؤں تو ٹخنوں تک دھونے ہوتے ہیں، لیکن آدھی پنڈلی تک میں تر کروں گا، اس لیے کہ آدھی پنڈلی تک دھونا مستحب ہے. تو اس طرح یہ اعضاء جلدی بھی دھل جاتے ہیں اور کم پانی خرچ ہوتا ہے اور اطمینان بھی جلدی حاصل ہوتا ہے کہ پانی بہہ گیا. بنا خشک اعضاء پر پانی ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ بعض جگہ پہ پانی بہتا ہے اور بعض اوقات بعض جگہ سوکھی رہ جاتی ہے. خصوصاً سردیوں میں یہ بہت امکان ہوتا ہے کہ سوکھی رہ جائے جگہ اگر زیادہ احتیاط نہ کی جائے. ان کونوں کھانچوں میں زیادہ پانی ملنا چاہیے اور یہ جو انگلیوں کے جوڑ نہ ہوتے ہیں نا، یہ سردیوں میں خاص کر خشک ہو جاتے ہیں. تو ان میں پانی اگر آپ تھوڑا ہاتھ ملتے رہیں نا تو پانی جلدی ان میں بیٹھ جائے گا، تو نرم کر دے گا جگہ کو، دھونا آسان ہو جائے گا. یہ ایڑی کے اوپری حصے میں بھی بعض اوقات معمولی سے پھٹن ہو جاتی ہے تو بھی خشک ہوتی جگہ، پانی بہنا ذرا دشوار ہوتا ہے اس میں. شاید آپ کو یہ لگے گا کہ بہت دیر لگے گی، تو میں نے تو آپ کو بتانے کے لیے دیر لگائی، ورنہ وہ جلدی ہو جاتی ہے دیکھیے. اب میں ہاتھ دھو رہا ہوں، 3 بار ہاتھ دھونا سنت ہے. اور کیونکہ یہ میں نے 3 مرتبہ ہاتھ دھوئے، لیکن آپ کو شاید یہ لگا ہوگا 3 بار دھوئے تو نہیں. تو چونکہ میں بہتے نل کے نیچے میں نے ہاتھ دھوئے تو جب کوئی پانی بہہ رہا ہو، چاہے وہ نل سے بہہ رہا ہو، تو اس کے نیچے اتنی دیر ہاتھ اس پانی میں رکھ دینا کہ 3 بار دھونے جتنا اس میں پانی بہہ جائے تو یہ تسلیس کی سنت ادا ہو جاتی ہے، 3 بار دھونے کی سنت ادا ہو جاتی ہے. اور ہاتھ دھونے کے بعد اب یہ خلال کرنا بھی سنت ہے انگلیوں کا ہاتھ کی. ہاتھ دھونے کے بعد اب مسواک کی جائے گی. مسواک کو پکڑنے کا طریقہ یہ کہ چھوٹی انگلی اور انگوٹھا مسواک کے نچلے حصے پر اور 3 انگلیاں اوپر رکھنی ہیں. اور مسواک کا ریشہ ایک طرف ہو، دونوں طرف نہیں بنانا. اور چنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی کی موٹائی کی مسواک ہو. ایک بالش سے بڑی نہیں ہونی چاہیے کہ ایک بالش سے بڑی ہو تو شیطان اس پر بیٹھتا ہے. ایک بالش سے چھوٹی میں حرج نہیں ہے، مگر اتنی چھوٹی بھی نہ ہو کہ سنت کے مطابق پکڑ میں نہ آ سکے. مٹھی باندھ کر مسواک نہیں کرنی چاہیے کہ اس سے بواسیر ہو جانے کا اندیشہ ہے. اور ہر عضو دھوتے وقت درود شریف پڑھنا ہے، اور بہتر یہ کہ ساتھ میں یا قادرو بھی کہنے تو انشاءاللہ کوئی اغوا نہیں کر سکے گا. مسواک دھونی ہے. پہلے دانتوں میں اوپر کی طرف سیدھی طرف، پھر اوپر ہی الٹی طرف، پھر نیچے ہی سیدھی طرف، پھر نیچے الٹی طرف. تو اس طرح مانج کر